کیا ہوا آپ کے ساتھ لاڑکانہ میں کہ آپ وہاں پہ اپنے شہر میں رہ بھی نہیں سکتے، آپ وہاں سے کسی ٹی وی پروگرام میں بھی کام نہیں کر سکتے، اتنے سالوں کی صحافت کے بعد اب اپنے شہر سے نکال کیوں دیے گئے آپ؟ وڈیرے تھے، ایک پولیس کانسٹیبل غلام قادر گوپانگ کورٹ کی سمن تعمیل کرنے ان کے گھر پہ اتاق بیٹھک پہ گیا تو انہوں نے ان کو پکڑ کے انہوں نے مارا پیٹا اور بازار میں لے آئے، دن کے 10-11 بجے کا دن ٹائم تھا، اس کو وہاں ان کی آنکھیں نکال دی پہلے، پھر بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹی، پھر گردن کاٹی اور سارا شہر اکٹھے تھا، کوئی کسی کو میت کو اٹھانے کے لیے پولیس کو نہیں دے رہے تھے وہ۔ میں نے وہ دوسرے روز وہ خبر چلائی کہ فلاں لوگوں نے اس طرح ایک پولیس کانسٹیبل کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ خبر جب آ گئی تو اس کے دوسرے تیسرے روز انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ خبر کیوں چلائی؟ کنہوں نے کہا یہ؟ وہاں کے مقامی وڈیرے ہیں امداد چانڈیو اور اس کے بیٹے علی رضا اور بھائی منظور۔ انہوں نے اسی لیے کہا کہ وہ انوالو تھے اس قتل میں؟ وہ خود اس کا بھائی، اس کا امداد چانڈیو کا بھائی منظور، امداد چانڈیو کا بیٹا علی رضا، امداد چانڈیو کا سالہ سکندر، جس پہ درجنوں ڈکیتیز کے مقدمات تھے، ان پہ بھی، ان لوگوں پہ بھی تھے۔ اس سے قبل ان لوگوں نے وارا شہر سے ڈاکٹر غلام سرور بھٹو، پروفیسر عبدالکریم گھلو، ایریگیشن کے ایس ڈی او مسٹر قریشی اور اس کے ساتھ دوسرے 2 ملازمین، ان کو بھی اغوا کرایا۔ اس وقت کے نادر کھوسو ایس پی ہوا کرتے تھے۔ آپ کو خبر؟ اچھا، اس کے بعد آپ کو انہوں نے دھمکیاں دینے شروع کر دی، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں آخرکار احتیاط کے طور پہ کرتا رہا، انہوں نے کیا کیا کہ میری زمین پہ قبضہ کر لیا اور میرا بھانجا ان کے ہاتھ آ گیا، اسد اللہ ہے، اس کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا، وہ بھی وارا شہر کے اندر، تبارہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب زخمی کیا، ایف آئی آر درج ہوئی، ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ ملزمان کا ایک بھائی انسپیکٹر ہے پولیس میں اور ابھی دوسرا بھائی جو ہے وہ اے ایس پی ہے عدیل چانڈیو اور بھائی انسپیکٹر شفقت چانڈیو۔ اس کے بعد انہوں نے لاڑکانہ میں شفٹ ہو کے لاڑکانہ آ گیا، گھر وہاں لے لیا کیونکہ میں وارا میں نہیں رہ سکتا تھا۔ جمعے کی نماز کے دوران میں نماز پہ گیا تو انہوں نے میرے اوپر مسجد میں حملہ کیا، جیسے میرے ساتھ ایک نمازی تھا لڑکا فاروق احمد مکسی، وہ شہید ہو گیا۔ میں نے ایف آئی آر درج کرائی، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس ایف آئی آر کو ختم کرائیں۔ اس وقت کے آئی جی تھے آفتاب نبی، اس نے وہ کیس کراچی کرائم برانچ کو دیا، تحقیقات کرنے کے بعد ان کو چالان کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری جو زمین پہ قبضہ کیا اور کھاتے وغیرہ بھی تبدیل کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر کو ہم نے درخواست دی، کورٹ میں گئے، واٹر کورس پانی بند کر دیا، واٹر کورس کے پانی بند کرنے کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی، سول کورٹ میں کی، پھر اس میں، اور اس وقت جو اپیل آج بھی چل رہی ہے واٹر کورس کی، سی پی نمبر ہے 239320. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ مسلسل ہمارے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 8 جون کو انہوں نے کہا اس سال 8 جون، ہاں، انہوں نے یہ لوگوں پہ اس سے سرداروں سے ان لوگوں سے پریشر ڈلواتے رہے کہ فیصلے میں آ جاؤ اور وتھڈرا کرو۔ وہاں قریبی علاقے میں انہوں نے اپنی دہشت پھیلانے کے لیے گوٹھ قاسم چولانی، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، ان پہ پھر حملہ کیا، وہاں حملہ کرایا اور 5 آدمی مر گئے موقع پہ۔ ایک لڑکا اغوا کر کے ضمیر حسین، اس کو قتل کر دیا، اور بعد میں جب ان کے گاؤں پہ حملہ کیا اس میں ایک عورت مسمات حمیدہ اور ایک کمسن بچی ہے پرہ، وہ بھی فوت ہو گئی، اس کے ساتھ کئی زخمی ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ 8 جون ہمارے اوپر پریشر ڈالتے رہے کہ مقدمات سے وتھڈرا کرو، یا مقصد کسی طرح بھی۔ ہم نے جب انکار کیا تو 8 جون کو میرا بیٹا، میرا بھتیجا، وہ اسی واٹر کورس کے سلسلے میں میرا بھتیجا طارق حسین آ رہا تھا ہائی کورٹ، میرا بیٹا اس کے ساتھ تھا، تو انہوں نے راستہ روک کے میرے بیٹے کو گاؤں کے مین روڈ پہ بس مار کے شہید کر دیا۔ اچھا، بس مار کے شہید کر دیا۔ بس مارنے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ میں بھی کراچی میں تھا اس دن، واپس آیا تو پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پھر میں 5 مہینے تک مسلسل آئی جی، صوبائی وزراء سے سب سے ملتا رہا کہ انصاف کرو اور ملزمان کو گرفتار کرو۔ بالآخر میں نے ہیومن رائٹس سپریم کورٹ میں اپلیکیشن بھیجی۔ انہوں نے آئی جی سے ڈیٹیل مانگی، انہوں نے کہا جناب ہم نے مقدمہ چالان کر کے
कोर्ट में पेश कर रहा है, मुलजमान की तलाश जारी है, पकड़ेंगे। तो ये अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। और ये इमदाद अली चांडियो का ये वहाँ के बहुत बड़े कोई जागीरदार हैं। अच्छा, एक और यहाँ मैं एक वजाहत कर दूं, उसके बाद उन्होंने जब हमने विथड्रॉ नहीं किया तो उन्होंने 3 नवंबर को दिन दिहाड़े वारा शहर में मेरे नवासे सैफुल्लाह, मेरा भतीजा दीदार हुसैन और साथ में एक भतीजा था हुसैन अली, उसको बस्ट मार के तीनों को शहीद कर दिया दिन के 2:30 बजे दिन में। तो आपके 3 भतीजे, एक बेटा, एक नवासा, 2 भतीजे, वो और उसके अलावा 5 और 6 लोग उसके अलावा। और ये सिर्फ एक जो खबर आपने छापी कि ये कातिल हैं, इन्होंने उसकी पादाश में सब कुछ। जी हाँ, ये पादाश, यही मेरा जर्म था। जाहिर है हम आपसे इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। वो आज तक यूसी की भी सीट अपनी पूरी जिंदगी में यूनियन काउंसिल की सीट भी नहीं जीत सकी है। ऐसे हो कि सिर्फ ये है कि वो वहां ये कहता है कि जनाब मेरी शादी हुई है लाहौर में, वो मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, और मेरी शादी लाहौर से हुई की है। और ये मैं नहीं कहता, वो अफसरान को सबको ये उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, आप ये कह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मैं इसलिए किसी पार्टी का नाम, मियां नवाज शरीफ के पहले दौर से लेकर अब तक 80 मुकदमात 2006 तक अगवा, कत्ल, डकैती, राजधानी के हैं। और उसके बाद अभी जो लिस्ट है एसपी ने कोर्ट में, वो 140 के लगभग होती है। ठीक है, वो मुस्लिम लीग नून का कवर लेते हैं और जब भी पुलिस की हायर अथॉरिटीज उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देती हैं तो वो शोर मचाते हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के कुछ जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, खैर मोहम्मद साहब वाली बात है तो इसमें अमदाद चांडियो साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूं, क्योंकि सिंध मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है और वो मिलते रहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हामिद मीर साहब ने आपसे सवाल किया कि एक पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वजह, क्या रूलिंग लीड आपस में एक है ऊपर से और नीचे अवाम के सामने वो कहते हैं जी हम पे जुल्म हो रहा है?